السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ نمبر 9 پڑھیں گے، سلیکٹنگ دا رائٹ کریئر، صحیح پیشے کا انتخاب۔ تو آئیں اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ There was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot or an engineer۔ ایک وقت تھا جب کسی بھی طالب علم کے مستقبل کے منصوبے، ہم نے پلانز تک پڑھا، اب ہم لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ایک انجینئر، پائلٹ یا ڈاکٹر بننے کے گرد گھوما کرتے تھے۔ These few disciplines مضامین were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money۔ یہی چند مضامین صرف وہ شعبے سمجھے جاتے تھے جو کہ دیٹ پڑھنے کے بعد لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے، جو کہ پیسے اور عزت دونوں لحاظ سے منافع بخش پیشے بن سکتے تھے۔ ریزلٹنٹلی، نتیجے کے طور پر اسٹوڈنٹس ور unaware of other opportunities، طالب علم ان دوسرے مواقعوں سے بے خبر رہتے تھے that could perhaps have been more advantageous، جو کہ شاید کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتے تھے۔ نتیجے کے طور پر طالب علم ان دوسرے مواقعوں سے بے خبر رہتے تھے جو کہ شاید کہیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتے تھے۔ Today life has become more dynamic and innovative۔ زندگی آج بہت زیادہ تیز اور جدید بن چکی ہے۔ ڈائنامک کو ہم نے پڑھا تیز یعنی کہ متحرک، اور انوویٹو ہم نے پڑھا جدید۔ Gone are the days، وہ دن گئے when the medical and engineering fields were the only available choices، جب طب یا انجینئرنگ کے شعبے ہی صرف دستیاب انتخابات ہوا کرتے تھے۔ Now a whole world of non-traditional careers from IT، electronic media and web networking to online business portals and fashion designing are available for the young people۔ اب میں نے ناؤ پڑھا اور فور دا ینگ پیپل پڑھیں گے۔ اب نوجوان لوگوں کے لیے فرام آئی ٹی سے پڑھنا شروع کریں گے۔ میں نے پہلے ناؤ پڑھا، فور دا ینگ پیپل پڑھا اور پھر فرام آئی ٹی۔ اب نوجوان لوگوں کے لیے آئی ٹی، الیکٹرانک میڈیا اور ویب نیٹ ورکنگ سے لے کر براہ راست تجارت کے مواقعوں اور فیشن ڈیزائننگ جیسی نان ٹریڈیشنل کیریئرز، غیر روایتی پیشوں کی ایک پوری دنیا آر اویلیبل، دستیاب ہیں۔ اب نوجوان لوگوں کے لیے آئی ٹی، الیکٹرانک میڈیا اور ویب نیٹ ورکنگ سے لے کر براہ راست تجارت کے مواقعوں اور فیشن ڈیزائننگ جیسی غیر روایتی پیشوں کی ایک پوری دنیا دستیاب ہے۔
However, تاہم there still remains the question of choosing the right profession. تاہم ابھی تک صحیح پیشے کے انتخاب کا سوال باقی ہے. Unfortunately for most of us, بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سوں کے لیے the right career merely means a profession. بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سوں کے لیے صحیح پیشہ صرف ایک ایسا پیشہ ہے that guarantees a profitable livelihood، جو کہ منافع بخش روزی کی ضمانت دیتا ہو. But considerations like interest in the job and mental satisfaction should also be given importance. لیکن انٹرسٹ ان دا جاب، کام میں دلچسپی اور ذہنی تسکین جیسی قابل غور باتوں کو بھی should also be given importance، اہمیت دینی چاہیے. The scope of any field in terms of market demand، مارکیٹ کی طلب کے لحاظ سے کسی شعبے کے احاطہ کار کو should also be considered very seriously، بہت سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے. We cannot practically deny the significance of hiring trends. ہم عملی طور پر، اب ہائرنگ ٹرینڈ سے پیچھے چلیں گے، اجرت پر کام کرنے کے رجحانات کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر a decade ago، 10 سال پہلے، when computer science professionals were in demand، جب کمپیوٹر سائنس کے ماہرین کی طلب تھی، masses of MCS Master of Computer Sciences students flooded the market with extremely disappointing results. MCS کے ماسٹر آف کمپیوٹر سائنسز کے بہت زیادہ طالب علموں نے مارکیٹ کو بہت زیادہ مایوس کن نتائج کے ساتھ بھر دیا. Career counselors are generally well informed about such trends. پیشے کے متعلق مشورہ دینے والے career counselors عام طور پر ایسے رجحانات سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں. They can play a key role in guiding the youth towards a rewarding profession. ہم دے پڑھیں گے اور ریوارڈنگ پروفیشن سے پیچھے پڑھنا شروع کریں گے. وہ منافع بخش پیشے کی طرف نوجوانوں کی رہنمائی کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. This highlights the importance of a full-time career counseling department at the school level. اس سے دس پڑھنے کے بعد ہم اسکول لیول سے پیچھے پڑھیں گے. اس سے اسکول کی سطح پر تمام وقت کے لیے پیشے کے متعلق مشورہ دینے والے شعبے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. فل ٹائم کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ، یہاں پر ایک ہی بات ہم سمجھیں گے تو ہم پڑھیں گے اس سے اسکول کی سطح پر تمام وقت کے لیے پیشے کے متعلق مشورہ دینے والے شعبے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. The job of this department should be to determine the personalities of students, to observe and analyze their interest,
and to suggest suitable careers according to their aptitude. इस शोबे का काम, the job of this department, इस शोबे का काम determine the personalities of students, तालिब इल्मों की शख्सियात का तयन करना, to observe and analyze their interests, उनकी दिलचस्पियों का तज्ज़िया और मुशाहिदा करना, and to suggest suitable careers according to their aptitude or their aptitude, उनके फितरी रुझान के मुताबिक मुनासिब पेशे का मशवरा देना होना चाहिए। ये होना चाहिए जो हमने शुड बी ऊपर छोड़ा था, इसे हमने ऐड किया अब। इस शोबे का काम तालिब इल्मों की शख्सियात का तयन करना, उनकी दिलचस्पियों का तज्ज़िया और मुशाहिदा करना और उनके फितरी रुझान के मुताबिक मुनासिब पेशे का मशवरा देना होना चाहिए। Most of the parents and students find themselves in a fix परेशानी में when deciding on a career, बहुत से तालिब इल्म और वालिदैन पेशे के इंतखाब का फ़ैसला करते वक्त ख़ुद को मुश्किल में पाते हैं। Parents are unaware of market trends, educational system and the scope of any particular discipline. वालिदैन मार्केट के रुझानात, तालीमी निज़ाम और किसी ख़ास मज़मून के अहाते कार से बेखबर होते हैं। Similarly, 14-15 years old students are not mature enough to make such life-changing decisions. इसी तरह 14-15 साल के तालिब इल्म ज़िंदगी को तब्दील कर देने वाले इस तरह के फ़ैसले करने के लिए काफ़ी समझदार नहीं होते हैं। मैच्योर का मतलब समझदार होना। So it is widely felt, इसलिए शिद्दत से महसूस किया जाता है that career counseling must be promoted from school level, कि पेशे के मुतल्लिक मशवरा देने को स्कूल की सतह पर फ़रोग़ देना चाहिए। Once a field has been selected, एक मर्तबा जब शोबे का इंतखाब कर लिया जाए, the next step is to enter that particular field, तो फिर अगला कदम इस ख़ास शोबे में दाखिल होने का होता है। Which degrees, certifications, courses and subjects should be opted for? Opted for इंतखाब करना। कौन सी असनाद, एजाज़ात, निसाब और मज़ामीन का इंतखाब करना चाहिए। A student should also consult successful students and professionals of that particular field. एक तालिब इल्म को, अब लास्ट लाइन से पीछे पढ़ेंगे, उस ख़ास शोबे के माहिरीन और कामयाब तालिब इल्मों से भी मशवरा करना चाहिए। Following is a brief introduction to various career choices. दर्ज झेल में मुख्तलिफ पेशे के इंतखाबात के बारे में एक मुख्तसर तारुफ है। This is the outcome नतीजा of a survey conducted, अखज़ किया जाना, conducted among senior students
and professionals to know the most suitable pathway for their selected field. یہ ایک سروے کا نتیجہ ہے جو کہ ہم نے سروے تک پڑھا یہاں پر، اب ہم لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے، جو کہ ان کے منتخب کردہ شعبے کے مناسب ترین راستے کو جاننے کی خاطر ماہرین اور سینئر طالب علموں سے اخذ کیا گیا ہے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی undoubtedly بلا شبہ one of the toughest and most highly paid professions. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بلا شبہ سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ آمدنی والے پیشوں میں سے ایک ہے۔ may be started directly after the completion of the intermediate or equivalent education. اسے انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی تعلیم ایکویلنٹ ایجوکیشن برابر کی تعلیم یا مساوی تعلیم کے فوراً بعد شروع کیا جا سکتا ہے۔ however تاہم according to experts ماہرین کے مطابق 12th grade with business subjects like accountancy حسابیات بزنس اسٹیٹسٹکس تجارتی شماریات کمرشل جغرافیہ تجارتی جغرافیہ ایٹسٹرا وغیرہ are the best route to a CA degree. تاہم ماہرین کے مطابق 12ویں درجے کی تعلیم تجارتی مضامین کے ساتھ جیسا کہ حسابیات تجارتی شماریات تجارتی جغرافیہ وغیرہ CA ڈگری کے لیے بہترین نصاب ہیں۔ as it helps build concepts کیونکہ یہ بنیاد فراہم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ The business studies and IT information technology fields also confuse young minds with a wide range of sub-disciplines. تجارتی مضامین اور IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے، اب ہم سب ڈسپلن سے پیچھے پڑیں گے، اپنے ثانوی مضامین کے وسیع دائرہ کار وائڈ رینج وسیع دائرہ کار کے ساتھ نوجوانوں کے ذہنوں کو پریشان کرتے ہیں۔ The engineering field has also been introduced to the new areas like biomedical engineering. انجینئرنگ کے شعبے میں، اب ہم لاسٹ سے پیچھے پڑھیں گے، بایو میڈیکل انجینئرنگ جیسے نئے میدانوں کو بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ A great opportunity in agricultural discipline has also been developed for a pre-engineering students. اس لائن کو اسٹوڈنٹس ہم فل اسٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے۔ پری انجینئرنگ کے طالب علموں کے لیے زراعت کے مضمون میں ایک بہت بڑا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ Mass communication is certainly یقیناً one of the fastest emerging industries in the world. Mass communication یقیناً دنیا کی سب سے زیادہ تیزی سے ابھرتی ہوئی صنعتوں میں سے ایک ہے۔
This field is highly rewarding in terms of both respect and money. یہ شعبہ، ہم نے this field پڑھا اور لاسٹ لائن سے پیچھے پڑھیں گے، یہ شعبہ پیسے اور عزت دونوں لحاظ سے بہت زیادہ منافع بخش ہے. Unlike other disciplines، دوسرے مضامین کی نسبت Mass communication does not require a particular line of study. Mass communication میں کسی خاص خط پر پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی. You may join this field after completing your BA, BCom اور BSc etc. آپ اپنا BA, BCom یا BSc وغیرہ ختم ہونے کے بعد اس شعبے میں شامل ہو سکتے ہیں. Fashion designing has now emerged as a separate industry. Fashion designing اب ایک الگ صنعت کے طور پر ابھر چکی ہے. A number of universities are offering degree programs and diplomas in fashion designing. کئی یونیورسٹیاں فیشن ڈیزائننگ میں ڈگری پروگرام اور ڈپلوما کروا رہی ہیں. So before deciding on any career، بس کسی پیشے کا فیصلہ کرنے سے پہلے make sure that you do not earn only money from your career. یہ یقین کر لیں کہ آپ نہ صرف اپنے پیشے سے پیسہ کماتے ہیں but also mental peace and satisfaction، بلکہ ذہنی سکون اور تسکین بھی حاصل کرتے ہیں. It is the only way to lead a hassle-free، مسائل سے پاک professional life. اس کو یہیں سے پیچھے پڑھیں گے. مسائل سے پاک پیشہ ور زندگی گزارنے کا یہی ایک واحد راستہ ہے. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.